چیپٹر 8 قصر شیریں۔ پرویز اینڈ فرحاد آرکیٹیکٹس اینڈ بلڈرز کے سینئر پارٹنر پرویز مرزا عرف پنکی میاں اپنے جونیئر شریک کار فرحاد ڈھونڈی عرف فلی کے قدیم 2 منزلہ شیریں کاسل میں ایوان نشست کے قالین پر ایک نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مجوزہ ہائی رائز عمارت روز ہاؤس میں گلاب کا موتف کس انداز سے شامل کریں۔ فطرت سے انسپریشن حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے کھلے دروازے کے باہر نظر دوڑائی تو محض کتا پری کی منی سی قبر ہی دکھلائی پڑی۔ اس پر ایک بدتمیز بدذوق کوا آن بیٹھا تھا اور فرینچ پوڈل فیفی کا پردار مرمری مجسمہ دورنٹے کی جھاڑی میں چھپ گیا تھا۔ فیفی ان فرانسیسیوں کی یادگار تھی جو غدر سے پہلے یہاں رہتے تھے، مرغ بازی کے شائق ہو چکے تھے، لیکن وطن کی چاہت میں اپنی رہائش گاہ کو شاتو مارگو پکارتے تھے۔ عوام نے شاطی مارگو چھتا فرنگی کر دیا تھا اور فیفی کا پردار مجسمہ کتا پری۔ انگریزی ہوتے ہی کتا پری والی کوٹھی میں مغبچے آن بسے جو چلتے پھرتے شاہنامہ فردوسی تھے۔ نریمان، زال، نوشیروان، رستم، یہ دیانتدار اور مستعد بادہ فروش مجوسی فرینچ سٹائل شاتو مارگو پر بہت نازاں تھے، لیکن جب نوشیروان ڈھونڈی کی قد خدائی بمبئی کے ایک ایرسٹوکریٹ کی بیٹی شیریں بائی سے ہوئی، انہوں نے کوٹھی اپنی بیوی کے نام لکھ دی اور انگریزی میں شیریں کاسل اور اردو میں قصر شیریں کی مرمری تختی پھاٹک پر نصب کر دی گئی۔ وہ تختی اب عشق پیچا کی بیل میں پوشیدہ تھی۔ کسی نے اس کے نیچے کوئلے سے ہندی میں شیریں کاسل گھسیٹ دیا تھا۔ آج یہ کنبہ محض 3 نفوس پر مشتمل تھا: مانک بائی، فر امروز، مہناز، لہذا بالائی منزل پر فرانسیسیوں کے کارڈ روم میں پرویز اینڈ فرحاد کا دفتر قائم کر لیا گیا تھا۔ اس وقت ان دونوں نے نیچے ڈرائنگ روم کے چوبی فرش پر اپنا بلیو پرنٹ پھیلا رکھا تھا اور اس میں منہمک پنکی میاں بے خبر تھے کہ 27 سال قبل ایسی ہی بلوری سے پہر 3 کٹوری ہاؤس کے صحن میں ادھم مچاتے ہوئے انہوں نے چاندنی بیگم کی اینک نہ توڑی ہوتی تو آج شیخ طاہر علی سرفروش فیل فروش کی نئی ملکیت ریڈ روز گارڈن کی زمین پر کنکریٹ، فولاد اور گلاس کا 10 منزلہ روز ہاؤس پلان کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ پنکی اور فلی کے علاوہ اس وقت دیوان خانے میں متعدد افراد جمع تھے جن کا کوئی تعلق فن تعمیر سے نہ تھا۔ پنکی کے خالہ زاد بھائی ڈنکی جو کاسنی شلوار قمیص کے قومی لباس میں ملبوس تھے اور باقی سب سے ذرا مختلف نظر آتے تھے، وہ دوسرے غیر ملکی مہمان یعنی فلی کے امریکن پاسپورٹ والے ماموں مسٹر کیکی لال کاکا سے باتیں کر رہے تھے۔ پنکی کی چھوٹی بہن آمنہ ایک راکنگ چیئر پر بیٹھی سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ کلوپیٹرا کاؤچ پر متمکن ان کی خالہ صفیہ سلطان مانک بائی ڈھونڈی والدہ فلی سے دھنسک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھیں، مگر ذہن نشین نہ کر پا رہی تھیں۔ رستم جی نیشروان جی دادا بھائی ڈھونڈی کا اکلوتا فرزند فرامروز الموسوم با فلی شیروڈ نینیتال سے لے کر کولمبیا یونیورسٹی تک پنکی میاں کا ہم سبق رہا تھا۔ آبائی پیشہ مے فروشی ترک کر کے فن تعمیر کی طرف راغب ہوا۔ پنکی کے ساتھ ہی اس علم کی اعلیٰ اسناد حاصل کر کے وطن لوٹا اور گزشتہ چند برسوں کے اندر شہر کے نمبر 1 عمارت ساز محمد معروف بلڈرز کے بعد اب ان کی فرم کا نمبر آ چکا۔ 3 کٹوری ہاؤس کی بالائی منزل پر صفیہ سلطانہ کا سینٹ صوفیہ کانوینٹ، گراؤنڈ فلور پر وکی میں اپنی موجودہ بیگم جو الائچی خانم آتو جی مرحومہ کی نواسی تھیں اور 4 بچوں کے ساتھ سکونت پذیر پنکی کی بیرسٹر بہن شہلا کا دفتر بھی اسی مکان میں۔ چنانچہ پنکی نے لق و دق شیریں کاسل کو اپنا کاروباری مستقر بنا رکھا تھا اور مجوزہ روز ہاؤس میں ایک منزل اپنی فرم کے لیے مخصوص کروانے والے تھے۔ پرویز اینڈ فرحاد معماران قصر شیریں، سبحان اللہ! ڈکی نے انگریزی، ہندی اور اردو میں چھپے لیٹر پیڈ کی اردو عبارت پر نظر ڈال کر داد دی۔ یہ ہماری دل بہر بوا کا آئیڈیا تھا، فلن نے نقشے پر سے سر اٹھا کر بتایا۔ کہنے لگی مرزا اینڈ ڈھونڈی بھونڈا لگتا ہے، قصر شیریں میں فرحاد ہونا چاہیے۔
دل بہر بوا داستانوں کی تہذیب کی پروردہ ہے۔ پنکی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہم نے شہلا آپی سے کہا کہ فلی کے نام میں فرحات کا قانونی طور پر اضافہ کرا دیں، لہٰذا اب موصوف ملکہ وکٹوریہ کے کسی رائل یورپین نواسے کی طرح ایک گز لمبے اسم گرامی کے مالک ہیں۔ فرحات امروز رستم جی دین یار ڈھونڈی فرم پرویز اینڈ فرحات رجسٹر ہوئی، اہل ذوق سر دھنتے ہیں۔ اس شہر میں اب کتنے اہل ذوق باقی ہیں؟ ڈنکی نے تنزن دریافت کیا۔ تمہیں تعجب ہوگا کہ بے شمار۔ کسی سبزی فروش یا رکشہ والے سے بات کر کے دیکھ لو، یہاں کے عوام کی تمیزداری اور بزلہ سنجی اب بھی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ پنکی کو اب جوش آ چکا تھا۔ ہمیں تو سراج و سالک بھی یاد ہیں، شام کو نخاس کے ایک چائے خانے میں بیٹھتے تھے، ان کے گرد بھیڑ لگ جاتی، پڑھے لکھے اپنے ادبی مسائل لے کر ان کے پہنچتے۔ وکی ماموں اس زمانے میں ذرا مجنوں ہو گئے تھے، ایک بار ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت سراج نے ایک شعر کے متعلق دریافت کیا کہ کس کا ہے؟ تیز رکھیو سر ہر خار کو اے دشت جنوں، شاید آ جائے کوئی آب لاپا میرے بعد۔ انہوں نے فرمایا یہ شعر علاوہ میر کے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ محلے محلے انجمن بہار ادب کے مشاعرے، عوام رات کے کھانے کے بعد پان والوں کی دکان پر جمع ہو جاتے، کبڑیے زردز مستری زیادہ تر ناخواندہ، طے ہوتا آج گل کے مضمون پر شعر سنائے جائیں، آج قفس پر، اور وہ ایک سے ایک شعر بے تکان سنائے چلا جاتے۔ اپنی بات کرو، تم کو تو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی، ڈنکی نے پھر چوٹ کی۔ یکلخت پنکی کا چہرہ اتر گیا۔ ہاں، ہمیں بھی ان ان پڑھ کبڑیوں کا ایسا ہی سمجھو، انہوں نے تعصب سے جواب دیا۔ مگر ڈنکی تم کتنی اردو پڑھتے ہو؟ کمیونل پرابلم، فلی نے کہا، ہندی بیلٹ کی مصیبت ہے، ساؤتھ میں حالات مختلف ہیں۔ ساؤتھ انڈین لوگ نسبتاً پروگریسو ہیں، وہ ہمیں ان جھمیلوں میں گرفتار دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں۔ ڈنکی چاندنی باجی یاد ہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ ہاں، گوری گوری نیپالی سی لگتی تھی، ہر وقت امی کے کپڑے سیتی رہتی تھیں، بلکہ امی ان کو اپنے ساتھ فیروزہ کی آیا بنا کر امریکہ بھی لے جانے والی تھیں۔ تم لوگوں کی روانگی سے چند روز بعد ہماری امی نے ان سے کہا پنکی کو اردو پڑھا دیں، ان کو اپنی شرارتوں سے فرصت نہیں تھی، اور وہ بھی غریب بھی جل کے خاک ہوئیں۔ نہ ریڈ روز میں آگ لگتی، نہ پنکی آج یہ نقشہ بازی کرتے۔ صفیہ نے بلو پرنٹ کی طرف اشارہ کر کے پہلی بات کی، اور بڑی ہولناک آواز میں۔ پنکی دوبارہ نیلے کاغذ پر جھک گئے، کمرے میں عجیب سی ندامت آمیز خاموشی چھا گئی۔ چھوٹی خالہ کو دیکھ کر مسز عبدالقادر کی کہانیاں یاد آتی ہیں، لاشوں کا شہر اور دوسرے ہیبتناک افسانے، اور موت کا راگ، اور کاؤنٹ الیاس کی موت از مس حجاب اسماعیل۔ آمنہ نے ڈنکی سے سرگوشی کی۔ وہ کون تھی؟ ڈنکی نے چپکے سے پوچھا۔ کون؟ مسز عبدالقادر اور مس حجاب اسماعیل۔ او ڈنکی ونکی! لیکن ہمیں چھوٹی خالہ کے لیے ایسے موربڈ حوالے نہیں دینے چاہیے۔ بطور پراشچت وہ اٹھ کر صفیہ کے قریب جا بیٹھی۔ ڈنکی نے سر پیچھے ڈال کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ شیریں کاسل کے اس ڈرائنگ روم میں بہت مدت بعد خود کو موجود پا رہے تھے، اور جذباتیت میں مبتلا ہونے کے بجائے حیران تھے کہ جب وہ لڑکپن میں اپنی والدہ پروین سلطانہ کے ہمراہ پاکستان سے اپنے نانا نانی کے یہاں آتے تھے، اور اپنی بڑی خالہ زرینہ سلطان کی اولاد شہلا، پنکی اور آمنہ کے ساتھ قصر شیریں آ کر فلی اور مہناز کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک اس مکان کی کسی چیز میں سر منہ فرق نہ آیا تھا۔ آتش دان کے اوپر شیریں بائی ڈھونڈی اور روڈا بائی انجینئر کی تصاویر اسی زاویے سے رکھی تھیں۔ دیوار پر نوجوان شاہ ایران ابھی تک ملکہ سوریہ کے ساتھ ہی جلوہ افروز تھے، وہاں فرادیبا آئیں اور چلی بھی گئیں، خود آریہ مہر تخت طاؤس سے اترے اور اپنے فرضی اجداد کیکاؤس اور جمشید سے جا ملے۔ ڈنکی نے رشک کیا۔ مانک بائی کس قدر وفادار ہیں، وفاداری بشرط استواری۔ خود مانک بائی بوڑھی نہیں لگتی، ان کا ولی عہد ہمایوں فرامروز عرف فلی البتہ گنجا ہو چلا تھا۔ اسی طور پر ڈنکی میاں نے نوٹس کیا تھا کہ ان کی ننھیال 3 کٹوریا اس کے حماموں میں قلعی دار تانبے کے آب گرما ہنوز موجود تھے، اور توشہ خانے میں گوٹے کناری والے چولی دار شلوکے اور گھرسوں پاجامے اور انگرکھے اور جامہ دار کی اچکنیں۔ کل ہی ڈنکی میاں نے اپنی بڑی خالہ زرینہ سے تجویزہ تھا کہ اس قسم کا سامان بطور نادرات اگر فروخت کر دیں تو ان کو کتنا منافع ہوگا۔ اس پر وہ مخدومہ بے حد ناراض ہوئی تھیں۔
مسز مانک بائی ڈھونڈی ڈل بہار بوا پکارتی اندر گئیں۔ وہ بیشتر پارسیوں اور بہروں کے مانند دال کو ڈال اور تے کو ٹے کے تلفظ سے ادا کرتی تھیں۔ ان کی اولاد کا نہ صرف شین قاف بلکہ تے ٹے بھی درست تھا۔ ڈنکی نے مسٹر لال کاکا سے اجازت لے کر ایک سگریٹ سلگایا، دوسرا اپنی چھوٹی خالہ کو پیش کیا۔ انہوں نے برا مان کر سر ہلایا۔ مسز ڈھونڈی واپس آئیں۔ آپ لوگ سب کے سب بالکل نہیں بدلے، ڈنکی نے اظہار خیال کیا، اور ہم یہ حیرت ہونا نہیں ختم کر سکے تھے تم کتنا بدل گیا نہیں۔ مسز ڈھونڈی نے کہا، اس ڈریس میں ایک دم کابلی والا دکھائی پڑتا۔ او نو ممی، فرلی نے پلان پر سے سر اٹھا کر ڈنکی کو معذرت خواہانہ انداز میں دیکھا۔ ڈنکی نے جھنجھلاہٹ ضبط کر کے ذرا مشفقانہ انداز میں پنکی سے کہا، تمہاری اس فرم کی کامیابی دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اپنی چھوٹی خالہ صفیہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ حسب معمول اب وہاں نہیں تھیں، کہیں اور تھیں۔ صفیہ سلطانہ نے فلی کی دادی شیریں بائی اور پھوپھی رودابہ کی تصاویر پر نظریں جما رکھی تھیں۔ ایک نوعمر حسین پارسن ایلبرٹ فیشن بال بنائے سی کمرے کے ایک ستون کے پاس بڑی نزاکت سے استادہ تھی۔ دوسری نوعمر حسین پارسن پف فیشن زلفیں سنوارے گاؤن پہنے سی کلیوپیٹرا کاؤچ پر نیم دراز تھی۔ اس کے بارے میں مس ڈھونڈی نے ہمیشہ بتایا تھا کہ مصور ڈیوڈ کی مادام ری کیمبیر والی مشہور پینٹنگ کو سامنے رکھ کر حضرت گنج کے ایک انگریز فوٹوگرافر نے 36 میں ان کی لیٹ سسٹر ان لا روڈا بائی کا یہ فوٹو نکالا تھا۔ شیریں بائی، روڈا بائی، مینٹل پیس سے اتر کر اس کلیوپیٹرا کاؤچ پر واپس آ جاؤ، پھر واپس چلی جاؤ۔ مانک بائی کے خیال میں اس نو کی آمد و رفت کچھ مشکل بات نہیں تھی۔ وہ مالابار ہل بامبے کے ایک مشہور پارسی تھیوسوفسٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی نانی تہمینہ بائی سردین تھیوسوفسٹ صاحبزادی رتی بائی سے واقف تھیں۔ مسز ڈھونڈی تو اب اکثر پارسیوں کی طرح بہت ہی زیادہ ہماوست والی بن گئی تھیں۔ شیرڈی کے سائیں بابا اور پونا کے مہر بابا سے لے کر تمام خدایان عالم سے لو لگائے رکھتی تھیں۔ بالا گنج کے بابا نیم چمیلی کی بھگت تھیں، جن کے معتقدین کا کہنا تھا کہ وہ 121 برس کے ہو چکے تھے مگر 50 کے دکھلائی پڑتے تھے، اور برگد کی شاخ پر کٹی بنا کر اس میں رہتے تھے۔ دل بہار بوا چائے کی کشتی لا کر ایک میز پر رکھ گئیں۔ فینی بیٹیا، تم عزت کرو، مانک بائی نے صفیہ کو مخاطب کیا۔ صفیہ سلطانہ مسز ڈھونڈی کی لاجواب اردو کی عادی تھیں، لیکن اس وقت چکرا گئیں۔ اوہ، یہ ڈو دا آنرز کا لفظی ترجمہ تھا۔ تھوڑا چائے؟ پنکی نے مسکرا کر مسز ڈھونڈی کی زبان میں صفیہ کو پکارا۔ ارے مانک خالہ، آپ کہاں چلیں؟ اکثر شام کے وقت جب وہ سارے بہن بھائی باہر کھیل کود میں مصروف ہوتے۔ کل زرینہ سلطان نے اپنی اس قدیمی وفادار فیملی فرینڈ سے کہا تھا کہ پنکی بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ فیروزہ اتنے برسوں بعد ماشاءاللہ سے سیانی ہو کر آئی ہیں، ان کو بہت اچھی لگی، ان سے بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈنکی میاں سے معلوم کیجیے، وہ اپنی بہن کے لیے پیغام منظور کر لیں گے۔ مجھے پتہ ہے ان کے گھر میں انہی کا حکم چلتا ہے۔ پنکی خود فیروزہ سے کیوں نہ پوچھے؟ آپ کو تو علم ہے مانک بھائی، ہمارے ہاں کے لڑکی سے ڈائریکٹ بات کرنے کا رواج نہیں ہے، آپ ڈنکی سے ہی دریافت کیجیے۔ چنانچہ مسز ڈھونڈی نقریتی کے پروفائل والا مصری پوف کھینچ کر ڈنکی کے نزدیک جا بیٹھیں۔ دھیرے سے کہا، بیچارے بابی کی پہلی شادی چٹانوں پر گئی، دوسری بھی بہت کچھ آرزو کے لیے چھوڑتی ہے، بٹ تمہارا انکل وکی کی سیکنڈ میرج بہت اچھی جا رہی۔ اب اپنا پنکی بولتا ہے، اگر اس کا کزن فیری ادھر آ جائے۔ ادھر کدھر؟ ڈنکی نے چونک کر پوچھا۔ ادھر، یہ سائیڈ میں۔ او ناممکن مانک خالہ، کیوں؟ ہاں یہ بات برابر ہے کہ فیروزہ کراچی، لندن، پیرس میں پلا بڑھا، لکھنؤ میں اس کا جی کیسے لگے گا؟ پن یہ بات نہیں ہے مالک خالہ، بلکہ نظریات، رویے، لائف سٹائل مختلف ہو چکے ہیں، ایسا؟ علاوہ ازیں وہ ایک انگریز نوجوان سے شادی کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ ڈنکی، تم لوگ اپنا سگا والا سے شادی اپروو نہیں کرتا، انگلش چھوکرے سے اپروو کرتا؟ وہ مسلمان ہو کر نکاح پڑھوائے گا، اس نے یہ شرط منظور کر لی ہے۔ وہ تو سمجھے، مانک بائی نے ہونٹ پچکائے، بمبئی والوں کا معنی خیز سمجھے، ڈنکی نہ سمجھے۔ اوئی، صفیہ سلطانہ نے زور کی چیخ ماری اور کاؤچ سے اچھل کر باہر بھاگیں۔ ڈنکی گھبرا کر اٹھے، ایک چھپکلی شاہ ایران کی تصویر کے پیچھے سے نکل کر ملکہ الزبتھ کی تصویر کے پیچھے کو رینگ گئی۔ برآمدے میں پہنچ کر صفیہ چلائیں، پنکی، ڈنکی، للی، ارے تم لوگ کیا کرے، اسے مارو، نکالو۔ ڈنکی باہر گئے۔ چھوٹی خالہ پہلے مراقی تھیں، اب باقاعدہ سنک گئی تھیں۔ وہ برآمدے میں آویزاں گملوں کے نیچے بوکھلائی کھڑی تھیں۔
چھوٹی خالہ، ہم نے تو نیو گنی میں چھپکلیاں اڑتے دیکھی ہیں، اور یہ لہیم شہیم اگوانا، پلیز اسے مارو۔ مانک خالہ کے ڈرائنگ روم میں کس قدر فرنیچر ٹھونسا ہوا ہے، چھپکلیوں سے معمور ہوگا یہ سارا گھر، کتنے ماریں گے، اور اتنے سامان میں انہیں ڈھونڈیں گے کیسے؟ جب چیزیں بوسیدہ ہو جائیں تو ان میں الائیں بلائیں رینگ نہیں لگتی ہیں۔ تم ملٹی کلچر ہو گئے، مجھ سے بحث مت کرو۔ رہا بلاؤں کا معاملہ، بتاشن بوا کہا کرتی تھی چھپکلیاں دراصل جنات ہیں، اس وجہ سے ان سے ڈر لگتا ہے، اور یاد رکھو ڈنکی میں موت سے محض اس لیے خوف زدہ ہوں کہ قبر میں چھپکلیاں ہوں گی۔ چھوٹی خالہ، آئی ایم سوری۔ ڈنکی نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں واپس لے گئے۔ مسز ڈھونڈی مہاتما بدھ کے سامنے شمعیں جلا کر فرانسیسی دریچے میں چلی گئیں اور غروب آفتاب کی زرتشتی دعا پڑھنے میں مشغول ہوئیں۔ پنکی، فلی، آمنہ اور مسٹر لال کاکا باہر جا چکے تھے اور باغ میں ٹہل رہے تھے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ ٹک ٹک ٹک، قدیم گرینڈ فادر کلاک، کھٹ کھٹ کھٹ، دریچے کے باہر کھٹ کھٹ بڑھیا، کھٹ کھٹ کھٹ، کوہنہ چوبی زینے پر قدموں کی چاپ۔ دریچے کے رنگ برنگے شیشوں سے چھنتی روشنی کے منتشر شکر پارے فرش پر سے غائب ہو گئے۔ دفاتن صفیہ کے اندر اسی آواز نے جو برسوں سے ان کو تنگ کر رہی تھی بہت دنوں بعد نمودار ہو کر کہا، آداب عرض ہے۔ ان کا رنگ فق ہو گیا، بت سی بیٹھی رہیں۔ کئی ماہ سے یہ آواز خاموش تھی، یکایک اس وقت اس موجودگی کی یاد دلائی، چند منٹ بعد اسے سرگوشی کی، گر گئی۔ ڈنکی ان کے پاس آن بیٹھے۔ چھوٹی خالہ، آپ مجھے اینٹی کلچر کیوں سمجھتی ہیں؟ وہ چونکے، پھر جوش سے بولیں، ان پارسیوں کو دیکھو، ساری دنیا میں ان کی تعداد گھٹتے گھٹتے السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کی سرکولیشن سے بھی کم رہ گئی ہے، مگر ابھی تک اپنی خصوصیات انہوں نے برقرار رکھی ہیں۔ ڈنکی چپ رہے۔ یہ لوگ برقرار رکھنے کے چکر میں ہمیں کیوں پھنسانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ فیروزہ پنکی سے شادی کرے اور میں وکی ماموں کی لڑکی بیاہ لے جاؤں۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ رشتہ دار ہیں۔ ڈنکی کو یاد آیا ویزا کی مدت قریب الختم تھی۔ ان کی امی پروین سلطان کپڑوں کی خریداری میں اسی طرح منہمک تھیں، لیکن تابڑ توڑ بلاؤز نہیں سلواتی تھیں۔ وہ اور فیروزہ اب ایک سٹائلش شلوار قمیص پہنتی تھیں جن پر فرانسیسی ملبوسات کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ اب واقعی ایک علیحدہ قومی شناخت رکھتے ہیں، فیروزہ نے آمنہ سے فخریہ کہا۔ اب وہ پنکی سے شادی کر کے یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بڑی ذہنی اور تہذیبی کشمکش کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر جب وہ بحیثیت مسز برائن مور انگلینڈ میں رہے گی تو کیا کوئی کشمکش؟ خیر، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھ سے مطلب۔ بندہ اپنے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ شناخت اور تشخص تمہارا بڑا پرابلم ہے، پنکی نے کہا۔ ہم لوگ تو پہلے جو پہناوا پہنتے تھے وہی اب بھی پہنتے ہیں۔ ہمارے طرز معاشرت میں کوئی ہوش ربا انقلاب نہیں آیا۔ چوڑے پائچوں کے مردانہ پاجامے اور دوپلی ٹوپی، ہا ہا ہا۔ اب سیاست لباس بھی ڈکٹیٹ کرے گی، کیوں نہیں؟ اتاترک نے اپنے لوگوں کو یورپین بنایا، خمینی نے عورتوں کو پھر محجوب کر دیا، خود تمہارے ہاں کھادی کا تعلق ہی سیاست سے تھا، اور سارے چینی نیلا ٹیونک پہن رہے ہیں۔ یار، ہماری امی نے بڑے چاؤ سے تمہارے لیے شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ سلوایا، ان کا دل رکھنے کے لیے ہی صحیح۔ ہاں، بطور فینسی ڈریس پہن لیں گے۔ فوراً افسوس ہوا، ایسا کٹھور جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک اور نکتہ ذہن میں آیا، یار پنکی، شناخت تمہارا بھی تو مسلک بن گیا ہے۔ جس نوجوان کو دیکھو چہرے پر داڑھی اور برقعے ہی برقعے۔ دونوں نے ایک پوائنٹ سکور کیا اور مسکرائے۔ فلی کی چھوٹی بہن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مہناز ڈھونڈی نے کار لا کر عین دریچے کے نیچے روکی اور ہارن بجا کر پرانے انداز میں چلائی، ہیلو ڈنگ ڈونگ ڈنکی۔ بچپن میں ہر تیسرے سال جو 1.5 مہینہ لکھنؤ آ کر گزارتے تھے، وہ سب ہم سب کا مشترکہ خزانہ تھا، اسے برباد نہیں ہونا چاہیے، ڈنکی نے سوچا۔ باغ میں سے آمنہ کی آواز آئی، ہائے مہناز، چلو آج شام ڈنکی ونکی کو تافتان اور ریشمی کباب کھلائیں اور کشمیری چائے، ٹو واش اٹ ڈاؤن ود۔ مہناز کمرے میں آئی۔ مسز ڈھونڈی نے پوچھا، پنکی فلی کا کھاتا پانچا؟ وہ تم کو کئی بار گھنٹی کیا، جا کر پہلے اپنا منہ کرو، تم زمین پر کسی چیز کی طرح نہیں لگ رہے ہو۔ مہناز سمجھ گئی، ڈو یور فیس فرسٹ، یو آر لکنگ لائک نتھنگ آن ارتھ۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑیں۔ دل بہر بوا جو سامنے سے آ رہی تھی ایک اسٹول سے الجھ کر گر پڑیں۔ آواز نے کہا تھا، گر گئی۔
جب کوئی بڑی بات ہونے والی ہوتی آواز پہلے سے صفیہ کو مطلع کر دیتی تھی، اب معمولی واقعات سے بھی آگاہ کرنے لگی تھی۔ وہ سہمی ہوئی بیٹھی رہیں۔ شیری بائی، روڈا بائی متبسم تھیں، گدھ نہیں تو چھپکلیاں۔ اب وہ سب ہنسی خوشی باتیں کرتے موٹروں کی طرف جا رہے تھے۔ آمنہ نے پکارا، چھوٹی خالیہ چلیے بھی، ابھی فیروزہ کو چھوٹے ماموں کے یہاں سے پک کرنا ہے۔ ہاتھ پر چھینٹ پڑ گئی تھی، گملے میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ذرا طہارت کراؤں؟ ان کو طہارت کا بھی سودا ہو گیا، آمنہ نے آہستہ سے ڈنکی کو بتایا۔ ممی چلو، فلی دہاڑے، نہیں بابا لوگ تم جاؤ، اپنے کو خوش کرو، میرے کو ذرا کپ ہاؤس صفیہ کے سنگ چلی جاؤں گی۔ مانک بائی ڈھونڈی نے 3 کٹوری ہاؤس کو ہمیشہ کپ ہاؤس ہی کہا کہ آسان